جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنی خلوت کا بڑا فکر کرتا ہے. ہماری جلوتیں بہت اچھی ہیں لیکن ہماری خلوتیں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے تو ہمیں ہماری خلوتیں نظر آ جائیں گی. یہ موبائل کا فتنہ نا یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. جلوت میں ہم گفتگو کریں گے, ہم اچھی باتیں کریں گے, خلوت میں ہم اس کے اوپر اگر گند دیکھیں گے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, تہامہ پہاڑ کے برابر ایک بندہ نیکیاں لے کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, اللہ اس کو اڑا دے گا, روئی کے گالوں کی طرح اس کی نیکیاں اڑ جائیں گی, ضائع ہو جائیں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی نہیں ہوگی. لوگوں کے سامنے آئے گا بڑا نیک بنا پھرتا ہوگا لیکن اکیلا جائے گا تو یوٹیوب سے گند دیکھے گا, سوشل میڈیا کا گند دیکھے گا. تو میرے بھائیوں, اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو تنہائی میں رات کی تاریکی میں کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا لیکن میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ ہر اس عمل سے باخبر ہے جو ہمارے سینوں کے اندر ابھی رازوں کی شکل میں پوشیدہ ہے. اللہ اس سے بھی باخبر ہے. جو ہم کر گزرتے ہیں اس کے اوپر تو بہت سارے سائنٹیفک آلات ایسے ڈیوائسز موجود ہیں, سائنٹیفک ڈیوائسز موجود ہیں کہ وہ کیپچر کر لیتی ہیں پوری ڈیٹیل. کیمرہ موجود ہے کہ وہ آپ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. لیکن میرے بھائیوں, پروردگار وہ ذات ہے کہ جو ہمارے سینوں کے رازوں کو بھی کیپچر کرتا ہے, اس سے بھی باخبر ہے. تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنی تنہائی کو اور اپنی محفل کو ایک جیسا کر لیتا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا وہ حقوق اللہ کا بڑا خیال کرتا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا وہ کبھی شرک نہیں کرتا. اسے پتہ ہے اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ کبھی مشرک کو معاف نہیں کرے گا. جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے نا کہ میری ولادت میں میرے باپ کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہے, ماں اس کے سارے جرم معاف کر سکتی ہے لیکن ماں اس کی اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرے گی. جس طرح ایک ماں کو اس طرح کا غلیظ بیٹا گوارا نہیں, اس طرح پروردگار کو کسی صورت مشرک بندہ گوارا نہیں. اس نے فیصلے جاری کر دیے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ مشرک نہیں ہوتا, وہ شرک نہیں کرتا. اس کے اعمال کے اندر, اس کے افعال کے اندر, اس کی سوچوں کے اندر, اس کے معاملات کے اندر شرک آپ کو نظر نہیں آئے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ حقوق العباد کا خیال کرتا ہے. اسے پتہ ہے, رحمت مجسم نے فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس, بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنی بیوہ بہن کے بچوں کی اسی طرح کفالت کرتا ہے جس طرح وہ اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہے. میرے بھائیوں, اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے تو ہم بڑی تیاری میں رہتے ہیں, بڑے مگن رہتے ہیں. ہم بچوں کی جو خوشیوں کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیتے ہیں, لیکن ہماری بیوہ بہن کے بچے ہوں, ہمارے مرحوم بائی کے یتیم بچے ہوں, ہم ان کے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ حضرت صاحب ہو سکتا ہے, وہ چودھری صاحب اسے کہہ سکتے ہیں, رانا صاحب کہہ سکتے ہیں, آپ راجہ صاحب کہہ سکتے ہیں انہیں, لیکن انہیں مومن نہیں کہا جا سکتا. مومن وہی ہے جو دوسروں کے, اپنی بہن کے یتیم بچوں کا, اپنی بیوہ بہن کے بچوں کا, اپنے بھائی کے یتیم بچوں کا اسی طرح خیال کرے جس طرح اپنے بچوں کا خیال کرے. یہ مومن ہے. اس کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو. آج میں نے آپ کو خطابت کی فنکاریاں نہیں دکھانی, میں نے آپ کو صرف 2-4 دکھڑے سنانے ہیں جو میرے معاشرے کے ہیں. ہم حقوق اللہ میں کمپیریٹیولی پھر بھی بیٹر ہیں, لیکن حقوق العباد میں ہم زیرو ہو گئے. ہمارا صبر زیرو پہ چلا گیا, ہماری اخلاقیات تباہ و برباد ہو گئی. ہم اپنے محلے کے لیے کسی صورت بھی نفع بخش ثابت نہیں ہوتے. مجھے 1 منٹ بچانے کے لیے اگلے روڈ کے اوپر ہوں, 1 منٹ بچانے کے لیے اگلے کی 20 لاکھ کی گاڑی کا بیڑا غرق کرنا پڑے, میں اس سے گریزہ نہیں ہوتا. میں کوشش کرتا ہوں میرا 1 منٹ بچ جائے. اگر کوئی آگے میری گاڑی کو ٹکر لگائے, ہلکی سی ٹچ ہو, خراش بھی نہ آئے, بس مجھے فیلنگ آئے, تو میں اتر کے گالیاں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. یہ ہم اخلاق کے کس لیول میں ہیں؟ کون ہماری تربیت کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ چند دن پہلے, یہ رمضان کی بات ہے, رمضان ہے,
ماہ مقدس ہے، شیطان بندہ ہوا تھا. آپ اپنے شہر میں دیکھیں آرام کو پیٹرول پمپ پہ کیا ہوا. اب مجھے یہ بتائیں، چھوٹی سی بات ایک بندہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور گن نکالتا ہے، اس کو قتل کر دیتا. اب جس کو قتل کیا، یہ کوئی مذاق ہے؟ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. اب اس کے جو یتیم بچے ہیں ان کا کون آسرا بنے گا؟ اس ایک منٹ کے غصے نے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر. ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام میری گل نہیں مانتا، کی کرا ہوں؟ انہیں میرے پنجابی میں کہنا ناسا جو دم کیتا تھا، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا معاف کر دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی کو بری معاف کرا؟ روئی معاف کرا؟ آپ نے فرمایا معاف کرا. یا رسول اللہ میں دیہڑی سے کنی بری معاف کرا؟ فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرا. کتنی مرتبہ معاف کرنا ہے؟ اب مجھے ذرا امیجن کریں، اب سب لوگ، پہلے میں پھر میرے یہ مسلمان بھائی، اسی زندگی سے آج تک جنی بھی ساری زندگی ہوئی 70 واری کس نے معاف کیتا پوری زندگی سے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلام کو ہم صرف مسلمان نہیں ہیں، ہم علامہ فہامہ سارا کچھ ہے، ہر چیز ہے ہمارے پاس، لیکن وہ اخلاقیات نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے.